اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ انہیں زندگی تنگ ملتی ہے، تنگ۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں بھیجنا، مٹی سے بنانا، ان سے پھر ایک غلطی ہوئی تو اس غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالنا، اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ اعلان آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنا دیں۔ دیکھیں، جب کوئی کہیں سے ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے نا۔ ہمارے باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، جب پاکستان بنا تو ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ بھئی وہیں رہتے تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھئی ایک ملک چاہیے تھا جس میں ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پھر جب ہمیں اسلام نہیں ملتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنے کی، جائیدادیں چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہوتا ہے نا سوال۔ بھئی ایک کام کیا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا تو سوال ہوتا ہے کہ وہ کام پھر غلط کیا، گویا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ سوال تبھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، بھئی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اسلام کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو حکومت کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہوتا۔ اب اگر حکومت یہ جواب دے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر یہ جواب دے کہ بنا تو اسلام کے نام پہ تھا مگر غلطی ہو گئی تھی، اب ہم اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جواب صحیح ہوگا۔ واہ بھئی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی۔ وہ جیسے ہے نا، ایک آدمی نے ایسے اپنے بازو نا، ایسے جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، ایسے دکھائے اور کسی مشہور بلڈر کا نام لیا اور کہا آئی ایم فلاں، کوئی بلڈر ہوگا بڑا۔ دوسرے نے کہا آئی ایم، کوئی اس سے بڑے بلڈر کا نام لے لیا، آئی ایم مثلا بلڈر نہیں، کراٹے مین کا، آئی ایم بروس لی، ایک ایسے لات ہوا میں گھمائی۔ تو تیسرے نے ان دونوں کو ایک مکہ لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری، یو آر بروس لی اور یو آر کچھ بھی لگا دیں اس کے آگے، اینڈ آئی ایم کیا ہوں، سوری۔ تو ایسے ہی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے۔ ابھی پرسوں کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار جب 1948 میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے، 15-20 افراد میں صرف 2 زندہ بچے، باقی سب راستے میں ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تو بڑی قربانی ہے لوگوں کی پاکستان بنتے ہوئے۔ اب آپ اگر کہیں کہ بھائی اس میں اب جس اسلام کے لیے یہ قربانی دی گئی وہ اسلام کہاں ہے، تو گورنمنٹ کہتے آئی ایم سوری، وی آر سوری، ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں بنانا چاہیے تھا۔ تو یہ جواب درست ہوگا بھائی؟ غلط ہوگا۔ تو اسی طرح جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اس مکھی کو کوئی کنٹرول کرے یار، ٹھیک، یہ رفیع بھائی آپ کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کا، ٹھیک۔ تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں، یہ ایک دفعہ ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، وہ تو بے انتہا نفیس تھے، ان کے گھر میں تو مکھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیان شروع کیا تو مسلسل ایک مکھی جو ہے نا وہ حضرت پہ عاشق ہو گئی، تو وہ کنٹرول میں ہی نہیں آئی کسی سے۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کر کے جنت میں رکھا۔ وہ جنت کہاں تھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئی، آسمانوں پہ تھی یا کوئی اور جہان تھا، واللہ عالم۔ جو چیز جتنی بتائی گئی ہے ہم اس پر اتنا ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے، کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف۔ آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ الفاظ پکڑ پکڑ کے توہین کے فتوے لگاتے رہو۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے اب تو غلطی ہو گئی، کیونکہ میں نے بول دیا نا غلطی ہوئی، تو رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ نے منع کیا اس درخت سے مت کھاؤ، آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ اور کھایا کیوں؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ابھی یہ جنت تو ہے لیکن موت بھی تو ہے نا۔ ویسے تو جنت میں موت نہیں ہے لیکن اس وقت تھی، اب نہیں ہے، اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بہکایا۔ جب میاں بیوی دونوں کا ویژن ایک ہو نا تو بات بنتی ہے، دونوں کی رائے الگ الگ ہو تو
کوئی ایک کام بھی نہیں ہوتا گھر میں. غلطی پر دونوں جمع ہو جائیں تو غلطی ہوگی, نیکی پر جمع ہو جائیں تو نیکی. میاں کچھ اور چاہ رہا ہے, بیگم کچھ اور چاہ رہی ہے, تو اس گھر میں نہ خیر پھیلے گی نہ شر, صرف اس میں پھڈے پھیلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک بات پہ جمع ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے, بچوں کو کیا بنانا ہے, اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ مولوی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے, وہ اداکار بنانے کے چکر میں. دونوں کے جو ویژن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. تو اس سے بچہ نہ کوئی فنکار بنتا ہے اور نہ کوئی عالم بنتا ہے, وہ فسادی بن جاتا ہے بس. تو یہ نکاح سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ جہاں پیغام بھیجنے دونوں کی رائے اور سوچ ایک جیسی ہے یا نہیں ہے, تو وہ ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حضرت حوا کو بھی سمجھایا. وہ شیطان ڈیڑھ ہوشیار, اس کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کو سمجھایا, دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں. مثلاً اماں حوا کہتی کہ نہیں کھانا, اللہ نے منع کیا درخت کھانے سے. آدم علیہ السلام کہتے کھانا ہے, تو دونوں میں جھگڑا ہوتا نا. درخت کھائے نہ کھائے, جھگڑے کی وجہ سے جنت سے نکل جاتے. اللہ میاں کہتے کہ یہاں تو میں نے تم دونوں کو رکھا تھا آپس میں محبت کے لیے, اس پہ بھی تم لڑ رہے ہو, تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور درخت کھا کر تو توبہ کے ذریعے تلافی ممکن تھی. جب آپس میں جھگڑا ہوتا نا تو توبہ کر لیتے, مگر جھگڑا ختم, دنیا میں آنے کے بعد پھر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا. دیکھو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو شیطان سے پھڈا ہو گیا قیامت تک کے لیے. اب اگر آدم علیہ السلام کہتے کھاؤ, اماں ہوا کہتی ہے نہیں کھاؤ, اور پھر کھا لیا جاتا تو اماں ہوا کہتی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے, تو وہ پھڈا قیامت تک چلتا, وہ ختم ہونے والا نہیں تھا. سب یہی کہہ رہے ہوتے, ہر عورت اپنے میاں پہ بلی ڈالتی. تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی بہرحال اس میں کہ دونوں ایک رائے پہ جمع ہو گئے, بھئی کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے, دونوں کی ایک رائے. اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا, اسی کا تجسس اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے وہی ساری چیزیں. اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں, حلال لذتیں اللہ نے حلال کی ہیں, ایک چیز کو کہہ دیا تو اسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن شیطان کا وار آپ دیکھو, شیطان اسی چیز کی رغبت دل میں ڈالتا ہے اور اس میں کچھ یعنی اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اصل لذت تو اللہ نے رکھی ہی اس میں ہے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ ایسا درخت ہے جسے کھانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. یہ گویا ایک ہوتا ہے نا آب حیات, یہ ثمرہ حیات ہے, یعنی ایسا پھل ہے ثمر حیات کے جسے کھانے سے زندگی ملتی ہے. آدم علیہ السلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے. انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی, غلطی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا, مگر ایک خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے. اور انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اللہ اس پہ بھی ان کو ایسے ہی پکڑتے ہیں جیسے کسی عام شخص کو حقیقی غلطی پر. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جنس کے بہت سارے درخت تھے. وہ درخت کیا تھا ہمیں نہیں پتا, وہ لوگوں نے کہا گندم تھا, اللہ ہی بہتر جانے کیا تھا. گندم کا تو ویسے بھی درخت ہوتا ہی نہیں ہے, لوگ بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا. گندم کا درخت تھا کہتے ہیں. ابھی مجھے خیال آیا, ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں گندم کا درخت, لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ درخت گندم کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ہادہ اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے, یہ والا درخت اس کے قریب مت جانا. مطلب یہ تھا کہ اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت ہیں, مثلا فرض کر لیتے ہیں وہ آم کا درخت تھا, تو مراد یہ تھا کہ یہ آم کھانے پر پابندی ہے, باقی جو مرضی کھاؤ. تو آدم علیہ السلام اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ پابندی ہے, ہر قسم کے آم کے درخت پر پابندی. لیکن شیطان نے ورغلایا کہ صرف یہ والا, باقیوں پر اللہ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے. تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ باقی کھا لو. اب یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا, تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے. اس سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں.
اور جو مطلب بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے ضرورتیں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب نہیں ہوتا. اس سے تقلید کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسائل میں کسی ایک مسلک کو فالو کرو. لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، میں کہتا ہوں جائز فقہ حنفی میں جائز ہے. بھائی میں تو شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، تو کہتا ہوں آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے. تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق. اب لڑکی کا ابا راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بالکل یہ ہے دلائل. تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا، اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے وہ ان کو بالکل غلط لگ رہے تھے. لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں، وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ رہے. جب تک 3 طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی زندہ باد، اور امام حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی، بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں. لیکن جب دے دی 3 تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں 3 نہیں ہوتی. یہ انسان کی نیچر ہے. اسی پہ پابندی لگانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے. خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا، قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں. ایک تو ویسے بھی یاد رکھو انسان کو پرومیننٹ ہونے کا بڑا شوق ہے، نمایاں ہونے کا. جو سب جس کو فالو کر رہے ہو نا اسی کو فالو کرو گے تو اخبار میں نام تھوڑی آئے گا. ارے بھائی کسی کنٹری میں ایک ہی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہو صدیوں سے، آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا آپ کا، اخبار میں نام آئے گا، شہرت ہوگی. آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں، نماز بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو، مسائل بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو، اور سب کو غلط کہو کہ یہ سارے غلط ہیں میں ہوں صحیح، تو پھر آپ کی دکان چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کے دلائل اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ والے اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی 3 طلاق کے مسئلے میں تو اہل حدیث کا مسلک 100% غلط ہے. 3 طلاق میں تو ان سے فتویٰ لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں کئی دفعہ دلائل سے بات کر چکا ہوں، دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو اب دیکھیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ درخت نہیں کھانا تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے بھی سب حرام ہیں، تو وہ صحیح مطلب تھا. لیکن شیطان نے کیا کہا، بھائی یہ والا درخت یہی تو اصل ہے، تو اب یہ نہ کھائیں، اس کے سائیڈ والا کھا لیں جو ساتھ میں لگا ہوا ہے. اب چونکہ اس میں ایک اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی کہ بھئی اس سے جو منع کیا گیا نا وہ ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تو اب آپ یہ والا کھا لیں. آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو سمجھاتا رہا، دونوں سوچ میں پڑ گئے، دل چاہ رہا ہے کھانے کا. انہوں نے کہا چلو یہ والا نہیں تو یہ والا کون سا اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے، کھا لیں گے، اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے اللہ یہ والا تھوڑی تھا، تو نے تو یہ والا کہا تھا، اچھا غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا، اے اللہ ہم سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو جیسے اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے. تو اب جیسے ہی کھایا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے، اللہ نے لباس چھین لیا. دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا، لباس چھین لیا. میاں بیوی دونوں برہنہ ہو گئے، حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے. لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن نارملی حالات میں حیا کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں، اس سے انسان کو شرم آتی ہے. اب میاں بیوی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں، نارمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے رہیں، یہ حیا کے خلاف ہے. اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی لباس چھین لینا، بے لباس ہونا، یہ کیا ہے، سزا ہے. تو ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دیکھنے والے نامحرم بہت ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں
اور صرف شوہر نہیں، ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کتنی بے عقلی ہے، ان کی حیا کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں۔ تو لباس انسان کی زینت ہے، بے لباس ہونا یہ فطرت کے، بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے، فطرت کے خلاف ہے، یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا۔ لیکن آپ گوروں کو دیکھو، بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پہ صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ ہم ازبکستان میں سوئمنگ کر رہے تھے، ایک گورا بھی نہا رہا تھا، رشیا کا گورا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہاتے رہے، اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی۔ تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اب کیا پتا بتاؤں آپ کو میں ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا، بالکل ایسے نکلا ہے، اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا، ایک دم بوکھلا گیا نا، یہ کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں، اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ ہے ترقی۔ ترقی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ ہم تھے پسماندہ کنٹری کے، آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھانپا ہوا تھا نا، اور کچھ جو زیادہ شرمیلے تھے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو چانپے دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی۔ تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا معیار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا، تھرڈ کلاس کنٹری سے آیا ہوا، اور جتنا کلوتھ لیس ہوگا نا جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی۔ روس تو ترقی یافتہ ملک ہے نا، رشیا کا تھا وہ بندہ، کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی، ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا ہے بھائی، کس کنٹری میں اتنی آزادی ہے؟ تو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی۔ اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور حوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے؟ ان کا لباس ان سے چھینا گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور قرآن کے الفاظ دیکھو، فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ شرم آ رہی تھی ان کو، ایک دوسرے سے حیا آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھانپو۔ تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے، مردوں میں آ رہا ہے، چڈے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی، یہ سزا ہے، یہ تہذیب نہیں ہے۔ شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ 24 گھنٹے چھپانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے۔ اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے، اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے۔ اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے۔ جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے، اس میں فتنہ نہیں ہے، تو وہ پاگل ہے۔ سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو چہرے سے ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں تو ٹھیک ہے، وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں، کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں، لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں۔ پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا، علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی، بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے، تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی، یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چاپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو، یہ اچھا لگے گا؟ بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی، اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے، وہ پسندیدہ ہے، شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے، پنڈلیاں کھول سکتی ہے، گردن کھول سکتی ہے، سر کے بال کھول سکتی ہے، یہ گنجائش دی ہے شریعت نے، ترغیب نہیں ہے۔ گنجائش اس لیے کہ لا تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا، ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے۔ جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے، چاہیے، ترغیب ہے اس کی، یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا۔ عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے، اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے، قرآن حدیث میں دکھاؤ۔ بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے، قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو،
تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے. یہ مغربی یلغار ہے. جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے, تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آگے بیٹھا کرے, کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے. تو کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا. ابھی الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے. عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے, اپنی خواہشات ہے جس پر, اور حیا بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, قرآن و سنت کا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین یہ دلیل لیتی ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے. دلیل حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا, تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے. آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے, شو مارنے کے لیے. امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں, زینت کو ختم کرنے کے لیے, کہ جس کے سامنے بن سمرا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے, تو اب زینت کا دروازہ بند. اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے. اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے. اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت, اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے, یہاں سے نیچے, ہم نے تو رکھے دیکھے ہیں نا, یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے, بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے, اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں, اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے. حقیقت ہے. اور عمر کے بعد, ایک عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے, دو قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں, بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں, یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے, یہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت نہ نظر آتی. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے, تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی. پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے, سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی, خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں, اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب گوروں میں, انگریزوں میں یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے. وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے, وفات کے بعد کٹوائے. اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر یہ, صفحہ نمبر یہ, حدیث کا حوالہ نمبر یہ, اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے. اس وقت کچھ نہیں, کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی. جب انگریز بر صغیر میں آیا, حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں, اور اس کے اثرات آئے. وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا, بال کٹی, وہی پینٹیں, وہی شرٹیں, وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا. اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا, قرآن حدیث میں ناجائز کہاں ہے, یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا. عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا, اس کی حیا ختم ہو گئی. تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے, جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے, بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے لے. زیادہ سختی نہ کریں, کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا, جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا, کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں. آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو, بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے, ختم.
اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے؟ جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم، جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے بھائی. جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں. انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے، بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے، علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے. شرم ہی تو ہے. اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا سزا دی؟ درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلی سزا ملی ہے، اللہ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے فوراً اپنے اوپر ڈھانپنے لگے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے. تو شرم انبیاء کی سنت ہے، سمجھ رہے؟ حیا انبیاء کی سنت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے آدم، کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا. اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے. گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا. تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی. تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ پٹیاں کس نے پڑھائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا. شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلسی. تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے. بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں. روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، تو بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے. سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. آج کل کے ہمیشہ سے چاہیے. لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے. وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے. دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا. بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. ہاں اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ. اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے. کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے. تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو. پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کرے. امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے، کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا، صبح کی چائے چھوڑ دی، گٹکا بھی نہیں کھایا، صبح پان بھی نہیں کھایا، اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی، اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں، اور وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا، میرے بچے کا ولیمہ ہے، آج ہی روزہ رکھنا تھا. تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ، حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو، کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو. یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا، کہ بعد میں کون قضا کرے گا یار، آج رکھ لیا. تو خواہشات
یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان, ورنہ تو بھائی سارے چرسی ہیروئنچی ہوتے بھائی. مجھے لوگ آگے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگز لیتے ہیں. چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ بھی یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا, وہ پیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں. انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا. تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا, انہوں نے کہا چرس. تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی. ان کو بولا تو نہیں میں نے, بے عزتی ہو جاتی, لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے, چرسی ہے. مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا, اس کی انگلش پہ نہ جانا, ہے چرسی. اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ, لائف کو انجوائے کرو. وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کے نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئنچی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئنچیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے, تو پتہ چلتا ہے بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پیتی. وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں, تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان ایک
یہ کیا کرتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین. مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے، میک اپ اچھا ہے، اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا. خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں؟ جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے، جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت. لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے، حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ 1 پاؤ، پستے کھانے پڑیں گے، اور پھر ایکسرسائز، جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ لگے گی بھی نہیں لگیں. صحیح ہے نا؟ تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پہ بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے، تو ایسا کو ڈسٹیمپر کر دو دیکھنے میں ای نظر آئے، دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا، اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ سے ویسے پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. یعنی برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا، تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا، بس نظر آ رہے ہیں نا اچھا، تو حاصل کر لو اس کو. شراب جیسی بدبودار چیز کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یو ایس اے میں بہت زیادہ رہے ہیں، وہ ایک بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہا، ایک ورکشاپ کروا رہے تھے وہ، اس میں انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا یہ جو شرابی لوگ فلموں میں نظر آتے ہیں نا، حقیقت میں ایسے بولو بھائی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا میں یو ایس اے کی پولیس میں رہا ہوں، تو فلموں میں جو شرابی کا وہ دکھایا جاتا ہے نا، وہ تو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا. صحیح ہے نا؟ لیکن جو سچی مچی کے شرابی ہیں، ان کی جب پی کے نکلے ان کی کنڈیشن دیکھو تو انسان پناہ مانگتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے یہ. اور یہ میں نے بھی جب میرے ملکوں میں سفر ہوئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم تھائی لینڈ میں کہیں جا رہے تھے تو اتوار کی رات تھی نا، اتوار کی رات کو وہ لوگ انجوائے، ہمارے ہاں دیکھو ویکینڈ کو انجوائے کرتے ہیں مدنی مسجد جا کے، چلو جی آج حاجی صاحب کا بیان سن کے آؤ. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کتنا اچھا معاشرہ ہے ہمارا یار. 10 برائیوں کے باوجود محرم کی 3 چھٹیاں آ رہی ہیں، سروزے پہ نکل لو. محرم کی چھٹیوں میں نکلتے ہیں نا لوگ کہ جی ویسے تو ٹائم نہیں ملتا، تو چلو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ساحل پہ چلے جائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں، انہوں نے کوئی اپنی کہیں پنجاب کی نا فیملی کی ویڈیو کسی گورے کو دکھائی جو شادی میں ناچ رہے ہیں. تو ہم تو اسی پہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں کہ بھائی ناچ رہے ہیں یار، کتنی بری بات ہے. تو گورے کو اس پہ ہو رہا تھا اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے یہ شراب نہیں پی انہوں نے، یعنی گورے کا خیال یہ تھا یہ پی کے ناچ رہے ہیں. تو ہمارے وہ دوست میرا شاگرد ہے، اس نے کہا کہ ان میں سے ایک نے بھی پی نہیں ہے، اور یہ معاشرے کے لبرل ترین لوگ ہیں. صحیح ہے نا؟ جو مذہب سے بالکل دور ہیں، جن میں مرد بھی ناچ رہے ہیں عورتیں بھی ناچ رہے ہیں. تو گورے کو یہ نہیں تھا مخلوط ماحول، توبہ توبہ، یہ تو ان کی ڈکشنری سے ہی نکل چکی ہیں چیزیں. وہ یہ تھا گورا پوچھ رہا تھا انہوں نے تو شراب پی بھی ہوگی، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اتنے خراب نہیں ہے بغیر پیے ناچ رہے ہیں. تو اس پہ اس گورے نے یہ اشکال کیا کہ یار یہ پیے بغیر اتنا خوش کیسے ہے کہ ناچ رہے ہیں، یعنی بغیر پیے یہ خوشی سے ناچ رہے ہیں. کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ غم بھلانے کے لیے پینا ضروری ہے، اور غم اتنے جب کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو وہ ناچ نہیں سکتا. اور یہ بھی لازمی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اتنے غم بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے مقدمات اس نے خود فرض کیے. تو اس نے سوال یہ کیا کہ یار یہ بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں، اتنے خوش کیسے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا، اس شاگرد سے، دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. تو کہنا کہ ایسا طبقہ بھی ہے جو ناچے بغیر خوش ہے، اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کیونکہ یہ تو ان کے ہاں یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ بغیر ناچے نہ ڈرامے نہ فلمیں ویسی مدنی مسجد جا کے خوش ہو رہے ہیں یار. ہیں ویکینڈ کو انجوائے کیسے کر رہے ہیں؟ محرم کی چھٹیوں میں سہروزے کی جماعتیں اس پہ خوش ہیں. 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے خوش ہو گئے. ان کی خوشی مصنوعی ہے. خوش ہونے کے لیے ان کو ناچنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خیر جلدی سے موضوع سمیٹوں. یہ گھڑی بھی 7:45 بجا رہی ہے. اب دیکھو میں تو 12 گھنٹے اور کھینچ لیتا بیان. یہ تو شکر ہے مجھے پتا چل گیا کہ یہ گھڑی کیا ہے. سامنے والی گھڑی خراب ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ عمل کو مزین، برے عمل پہ خوبصورت جیسے کوئی گند پڑا ہوا ہو اس پہ آپ ایک ریشمی چادر ڈال کے سامنے رکھ دیں تو دیکھنے میں لگے گا بھائی بڑی کوئی مرغوب ڈش ہے. اندر جاؤ گے گھسو گے تو پتا چلے گا گند ہے. تو شیطان بھی پٹیاں پڑھاتا ہے. شرابی کو یہ سکھا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو پی لے کے تھوڑا سا کیا ہوگا، سٹریس ختم ہو جائے گی، ہر وقت کی ٹینشن. تو یہ نہیں پتا بھائی صاحب تو نے جو اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں ان میں سے ایک اور ٹینشن پال رہے تو 10 پہلے تھی. یہ ٹینشن ختم نہیں کرے گی بلکہ ایک اور ٹینشن، اب ایک شراب کی ٹینشن بھی تمہارے ساتھ لگ گئی ہے. پہلے 10 غم تھے. 10 غم میں ایک جاب لیس ہونا، ایک بیگم کا قابو میں نہ آنا اور عاملوں کا پیسے کھا جانا، صحیح ہے نا، گھر میں خون کے چھینٹے نظر آنا، سر پہ بال نہ اگنا، اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ گھٹنے کا مسئلہ اور بڑے والے کے ساتھ گردے کا مسئلہ اور تمہیں شوگر کا مسئلہ. یہ 10 قسم کی ٹینشنیں اور تھیں جن کو سوچ سوچ کے تم پاگل ہو رہے تھے. محلے میں عزت نہ ہونا. آپ شراب ان ٹینشنوں کو ختم نہیں کرے گی، ایک اور ٹینشن پیدا کر دے گی. وہ ٹینشن یہ کہ اب یہ نہ ملی تو وہ باقی 9 ٹینشنیں بھول جائے گا. تو سب سے بڑی ٹینشن تیری یہ کہ یہ ہر وقت چاہیے تجھے. اور جب پیے گا تو پبلک ٹینشن میں آ جائے گی تیری وجہ سے. کیا خیال ہے؟ بیگم الگ ٹینشن میں. تو اب تو سراپا ٹینشن بننے والا ہے، سر سے پاؤں تک قوم کے لیے ٹینشن. کبھی ڈرائیونگ کے دوران زیادہ پی لی تو بندے مار دیے 2-4. میں ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بڑے زبردست، میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے منع کیا تھا. تو سلام دعا نکل آئی تو ان سے اچھی سلام دعا ہو گئی جہاز میں نا. تو وہ انہوں نے بڑے دلچسپ واقعات سنائے. میں نے کہا یار یہ جہازوں کے حادثات کے واقعات، میں نے کہا یار یہ اتنا زیادہ غیر ملکی ممالک میں سیکیورٹی ہے تو وہاں جہاز کے تباہ ہونے کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہاں تو جہاز تباہ ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی. تو وہاں کیوں ہو جاتا؟ ترقی یافتہ کنٹریز میں کیوں ہوتا ہے؟ وہاں بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کچھ واقعات تو ایسے ہوئے ہیں کہ پائلٹ نے زیادہ پی لی تھی، حالانکہ چیک اپ ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ چیک اپ ہونے کے باوجود بھی بعض دفعہ آدمی، بھائی چیک اپ جس ڈاکٹر نے کیا 2 بوتلیں اس کو بھی دے دو، نکل لو. اس میں کیا خیال ہے؟ اب ان چیزوں پہ گرفت ممکن تھوڑی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کھلا پلا کے. تو وہ زیادہ پی لی، اس سے وہ پائلٹ بہک گئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشن اتنی نا. انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ پائلٹ اتنی ٹینشن میں تھا کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا. تو اس نے کہا اکیلے مناسب نہیں ہے، قوم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو وہ یا کوئی قوم سے کوئی پٹا ہو گیا ہوگا، کیا ہوگا وہ جہاز میں. بہرحال اس نے کیا کیا، جہاز کا رخ نیچے کر کے اور وہ دوسرے کو بھی اپنے ساتھ کچھ سنگا دیا یا کیا کیا، مجھے پورا واقعہ کئی سال پرانا انہوں نے یہ واقعہ ہے. اور وہ نکل لیے واش روم میں. واش روم میں جا کے کنڈی لگا دی، جہاز جا رہا ہے، اب پبلک چیخ رہی ہے بھائی نکالو اس کو باہر. لاک کر دیا ہے، کیا کر دیا واللہ عالم. تو بھائی مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے. مذہب آپ کو ٹینشنوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے، ٹینشنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، تسلیاں دیتا ہے. خودکشی کرنے والا کو بھی تو شیطان مزین کر دیتا ہے نا. کتنی بڑی برائی ہے، خود بھی مر رہے ہو، لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہے ہو، لیکن خودکشی کرنے والے کے اس برائی کو شیطان مزین کر دیتا ہے کہ بھائی مر جاؤ گے تو ٹینشن ختم. حالانکہ ٹینشن تو بڑھے گی، مرنے کے بعد ختم تھوڑی ہوگی، اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی پہ اچھائی کا لیول لگا کے، جیسے ہم لوگ ہر مشین پہ میڈ ان جاپان لکھ کے بیچ دیتے ہیں نا. مجھے ایک دفعہ بلڈ پریشر کی مشین چاہیے تھی اوریجنل کے چکر میں پورا کراچی پھرا ہوں میں. بالآخر ہر جگہ گئے، بڑی مہنگی ملی، مہنگی. میں نے کہا یار مہنگی کو چھوڑو، اوریجنل ہو، ڈیجیٹل مشین جو ہے نا. تو ایک شاپ پہ گئے، اس نے کہا یہ آپ چونکہ مفتی صاحب ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سچی مچی کی اوریجنل جاپان کی. تو ہم ابھی لینے ہی لگے تھے کہ پڑوسی نے آنکھ ماری نا مجھے، جو وہاں قریب میں تھا نا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا اوریجنل نہیں ہے.
اس نے کہا یہی میرے پاس بھی ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں دی کہ آپ کے بیان سنتے ہیں ورنہ ہم بھی یہی لوگوں کو پہنا رہے ہیں، لیکن آپ کے چونکہ بیان سنتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے میڈ ان جاپان، لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کچھ بھی لکھ دو کسی کے اوپر۔ تو شیطان ہر برائی کو مزین کر دیتا ہے، جھوٹ بول کے لوگ تجارت کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا میں جاب کرتا ہوں، میرا بزنس ہے کپڑے کا نا، تو میں بیچتا ہوں تو مجبوراً کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل اس کے بغیر بزنس نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو بھی بتا دو کہ چونکہ بزنس نہیں چل رہا تو تم جب لوگوں سے کوئی چیز خریدو تو ان کو بتا دو کہ تم بھی مجھے جھوٹ بول کے بیچا کرو، کیونکہ بزنس تمہارا بھی نہیں چل رہا، صرف تم ہی اکیلے ٹھیکیدار تھوڑی ہے دنیا میں جس کا بزنس چلنا چاہیے۔ بھائی تم اپنے لیے بھی لوگوں کو اجازت دے دو کہ میں چونکہ جھوٹ بول کے بیچتا ہوں اس لیے کہ سچ بول کے کاروبار ممکن نہیں ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن جن کا کاروبار نہیں چل رہا وہ تمام ٹوپیاں مجھے پہنایا کریں آئندہ سے۔ تو جو دوسرے کے لیے جب جھوٹ، یہ دلیل دوسرے کے حق میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پہ الزام لگائیں گے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب خود بولنے کی باری آئے گی تو بولیں گے یار اس کے بغیر بزنس ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں جو برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لگا کے خواتین پہ آزادی کے نام پہ، ہم ماڈرن ہیں، آزاد ہیں، کپڑوں سے آزاد کر دیا ان کو۔ خواتین کی آزادی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بولو بھائی، مرد اٹھا رہے ہیں فائدہ۔ مردوں کے مزے لگ گئے، لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد جب آزاد ہے تو ہم کیوں آزاد نہیں ہیں؟ او بھائی، مرد کے آزاد ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے آزاد ہونے سے مزے کس کے ہیں؟ مرد کے ہیں۔ بربادی آپ کی ہے، تباہی آپ کی ہے۔ ہر برائی پہ لیبل لگائے ہوئے بڑے ٹائٹ ٹائٹ نا، خوبصورت خوبصورت۔ تو موضوع میرا کچھ اور تھا، بات کہیں اور چلی گئی، جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا، اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس چھینا، وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا، اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں، یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے، جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر، اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا، تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا۔ کتنے لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں، اسٹریس ہر آدمی کی بیماری ہے، ہر آدمی کی، ہر دوسرا آدمی کس میں ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے مفتی صاحب ایک عجیب ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی، پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا وجہ پر؟ کہہ رہے وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہہ رہے سب کچھ صحیح ہے پھر بھی کیا ہے؟ خوف ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے۔ تو دنیا سے دل لگا لیا، محبت دنیا سے کر لی، حالانکہ مسافر خانہ ہے، تو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی آپ بزنس کلاس میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، آپ غریب آدمی تھے، جھونپڑی تھی آپ کے پاس، بزنس کلاس میں لا کے آپ کو کسی نے بٹھا دیا، ایئر کنڈیشن روم، اور بٹن دبا رہے ہیں، وہ آ رہا ہے مٹی والے چاول لے کے، وہ آتا ہے اکثر، میں نے وہی مٹی والے چاول ہی نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، بزنس کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بریانی لے کے آیا، بریانی کے نام پہ ایک ڈبہ دیا اس نے آپ کو، وہ بریانی نہیں ہوتی جو شاید اب نئی ٹرینوں میں کچھ آ گئی ہو، تو وہ آپ کو اب اتنا مزہ آنے لگا کہ اب آپ کو اس ٹرین کے ڈبے سے محبت ہو گئی ہے بھائی، کہ یار یہ تو بڑا زبردست اسی روم ہے اور ماشاءاللہ واش روم بھی بڑا صاف ستھرا، اب آپ کو اس سے محبت ہو گئی، اب آپ بڑی ہنسی خوشی وہاں زندگی گزارنا آپ نے شروع کر دیا۔ لیکن آپ کو یہ احساس مسلسل کھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لاہور پہ ٹرین کیا خیال ہے، رک جائے گی اور مجھے وہاں سے پھر اب دوبارہ اسی جھونپڑے میں جانا ہے جو میں لاہور چھوڑ کے آیا۔ اب آپ کو جب ٹینشن ہوگی تو یہ ٹینشن آپ کی پیدا کرتا ہے نا، کہ بھائی یہ ڈبہ ہے، ٹرین کی بوگی ہے، اس سے دل لگانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ تو اللہ سے جن لوگوں نے دل نہیں لگایا میرے بھائی، جو دنیا سے جب انسان دل لگائے گا تو وہ ٹینشن ہے اس کا مقدر ہے، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، وہ گولیاں کھا کے خوش ہوگا بس۔ تبھی دیکھو نا ٹینشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کھایا جا رہا ہے۔ ہمیں تو گٹکے کا نام یاد ہو گیا، اب تو وہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے بھی پرانے زمانے کی پرانی باتیں ہیں، مین پوری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، سگریٹ، اور جو چائے پیتے ہیں وہ سارا دن پھونک رہے ہیں چائے، ہر وقت چائے چاہیے ان کو، کیونکہ بور ہونے لگتے ہیں بھائی، نہ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی، تو پھر چلو چائے ہی ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ گورنمنٹ کے ملازمین آفس میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام
ہوتا نہیں ہے, تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کو چائے چاہیے. گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں, جب بھی جائیں گے وہ چائے یا تو منگوا رہے ہوں گے یا پی رہے ہوں گے. وجہ اس کی یہ کہ کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہے, تو چائے 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 24 گھنٹے چائے پیتے رہیں گے, پیشاب ہر تھوڑی بار میں پیشاب آ رہا ہے جی. تو یہ سب اس کی علامتیں کہ آپ اوپر سے جو سیٹنگ ہے وہ کیا ہو چکی ہے, آؤٹ ہو چکی ہے. اوپر کی سیٹنگ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ آؤٹ کروں گا میں لازمی. وہ اس لیے کہ جب تم میری یاد سے اعراض کرو گے تو اوپر کی سیٹنگ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. علماء کہتے ہیں نا, دل یہ تمام پورے جسم کا بادشاہ ہے, اور بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو بادشاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھنگی چمار کو فوکس نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ اس کے دل کو قابو میں لے کے اس میں پریشانی ڈال دیتے ہیں. باقی جسم کے پارٹس کو اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں سب صحیح ہوگی, باڈی پورا فٹ فاٹ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن دل میں اپنے قابو میں لے کے اس میں پریشانی ڈال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بھائی, اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کو صحیح سمت میں لے کے جائے.